أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين بقدر حسنه ونوره وجماله وكماله إنه وحده صدق وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب قول ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس زمانے کے لیے کرو جس میں انہوں نے بڑا ہونا ہے، جس میں انہوں نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ تم جس دور میں رہتے ہو وہ ماضی کا دور ہے اور جو آئندہ آنے والا دور ہے اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرو۔ سیدنا علی کے اس قول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم اگر اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو یقین کریں ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو تباہیاں مچ رہی ہیں، جو جنگوں پر جنگیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، جو غزہ کا حال تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا ہماری قوم اور ہماری آنے والی نسل اس کی تیاری ہم ان مشکل حالات کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کون سی محبت ہے اپنے بچوں سے، یہ کون سی انویسٹمنٹ ہے اپنی آنے والی نسلوں پر جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے۔ سیدی رسول اللہ نے تو عمومی حکم فرمایا تھا پوری امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا اپنی حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں کو تم ایک ٹیکٹیکل سولجر بناؤ، مشکل وقت کی، مشکل حالات کے لیے جفاکش بناؤ، مضبوط بناؤ، مجاہد بناؤ کہ آنے والے دور کی مشکلات میں ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی عزت اور آبرو کے دفاع کے لیے جنگیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خوراک اگانے کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، جفاکشی کرنی پڑتی ہے۔ ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو زمانے کے حوادث سے مقابلہ کرنے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ ہماری بڑوں کی نسل نے، مجھ سے بڑی نسل نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے ہجرت کی تھی، وہ ہندوؤں کے نرغوں میں سے نکل کر آئے تھے، لاکھوں مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوئے تھے، انہوں نے ہجرت بھی دیکھی ہے، شہادتیں بھی دیکھی ہیں، جان و مال اور عزت کی قربانیاں بھی دی ہیں، اس کے بعد وہ پاکستان پہنچے تھے، انہیں پاکستان کی قدر تھی۔ وہ نسل آج بھی پاکستان کی قدر کرتی ہے کیونکہ انہوں نے ہندوؤں کا ظلم دیکھا ہے۔ جو میری نسل ہے وہ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئی، لیکن اس نسل کی تربیت ان لوگوں نے کی جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا تھا۔ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا تھا کس طرح پاکستان بنا، کیسے ٹرینوں کی ٹرینیں آتی تھیں لاشوں سے بھر کر، کس طرح مسلمان بچیاں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں کود کے کہ کنویں بھر جاتے تھے، مزید کسی کے ڈوبنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ 40-50 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے، 40-50 لاکھ نے ہجرت کی۔ ان آزمائشوں سے گزر کر ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا۔ اس نسل نے سختیاں دیکھی تھیں، وہ تھوڑے میں گزارا کرنے والے تھے، لٹے پٹے پہنچے تھے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، زیرو سے شروع کیا تھا انہوں نے پاکستان آ کر، انہوں نے انتہائی غربت میں گزارا کیا۔ میں نے اپنے والدین کو دیکھا ہے کہ گھروں میں آٹے کے ڈبے الٹ دیے جاتے تھے تلاش کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا کوئی آٹا مل جائے تو بچوں کے لیے روٹی بنا دے۔ یہ سختیاں ہم نے دیکھی ہیں۔ ہمارے والدین نے آ کر یہاں پر مشکل وقت میں زندگی شروع کی، نہ موبائل فون تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ٹیلی فون تھا، سخت زندگی تھی، مگر اس سخت زندگی نے ہم کو جفاکش بنا دیا۔ جب ہم بڑے ہوئے اور ہمارے بچے جب بڑے ہونا شروع ہوئے تو اس وقت اللہ نے آسودگی دے دی تھی اس معاشرے میں، یہ پاکستان آسودہ ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو کمفرٹ اور آرام میں پالنا شروع کیا، ہمارے بچوں کے پاس گاڑیاں بھی تھیں، ہمارے بچوں کے پاس موبائل فون بھی تھے، گھر میں ٹیلی ویژن بھی تھا، انٹرنیٹ بھی آنا شروع ہو گیا تھا، سہولتیں بھی تھیں، آسانیاں بھی تھیں، ایئر کنڈیشنرز بھی لگ گئے تھے۔ ہمارے بچوں کی نسل کمزور نسل بننا شروع ہو گئی، وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں تھی، نہ ذہنی طور پر اتنی مضبوط تھی کہ مشکل حالات کا سامنا کر سکتی۔ اور پھر جو سن 2000 کے بعد جو نسل پیدا ہوئی ہے، جو آج 24-25 سال کے ہیں، جو پاکستان کی 50-60% آبادی ہے، یہ نسل تو صرف عیاشیاں دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہے، یہ تو لگژریز میں بڑی ہوئی ہے،
اس کو جو سہولتیں اور جو آسانیاں اور جو آرام اور جو نرمی اور جو سہولتیں اس کو میسر ہیں، ہمارے بڑوں نے اور ہم نے تو خواب میں نہیں دیکھی اور سوچی تھی۔ ان کے اپنے پرائیویٹ بیڈ رومز ہیں، ان کے اپنے ایئر کنڈیشنرز ہیں، ان کے اپنے لیپ ٹاپس ہیں، ان کے اپنے موبائل فونز ہیں، ان کی اپنی گاڑیاں ہیں۔ انہوں نے کبھی زندگی میں مشقت کی ہی نہیں۔ آج پاکستان کی 70% نوجوان آبادی اپنا 70% وقت موبائل فون پر گزارتی ہے، سوشل میڈیا پہ گزارتی ہے۔ یہ جو موجودہ نسل ہے، اس نے نہ بزرگوں کی صحبت دیکھی ہے، نہ اس نے کتابیں پڑھی ہیں، اور نہ اس نے مشکل وقت کاٹا ہے۔ ہمارے وقت میں چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن نہیں تھا، ٹیلی ویژن بھی ہماری زندگیوں میں آیا ہے، اس سے پہلے ٹیلی ویژن نہیں ہوا کرتے تھے گھروں میں، تو ہم کتابیں پڑھتے تھے، بزرگوں کی صحبت تھی، بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی زندگی کے سبق سنتے تھے یا کتابیں پڑھتے تھے۔ آج 30 سال کا ایک نوجوان مجھ کو ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ زندگی میں تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کہتے میں نے ایک کتاب نہیں پڑھی۔ اور اعداد و شمار اب یہاں پہنچ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں نوجوان جو 25 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں یا جوان ہیں جو شادیوں کے لائق اب ہو چکے ہیں، وہ اپنا 70-80% وقت سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے، اور صرف 2 یا 3% وقت اپنا فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ خاندان سے رشتہ ایسے ٹوٹ چکا ہے، مزاج اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اپنی مرضی کے خلاف اگر صرف اپنی پسند کا چپس ان کو نہ ملے تو ماں باپ کی پگڑی اتار کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ 2 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیب خرچ نہ ملے تو باپ ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ نہ اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ ادب ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ہنر ہے، نہ جفاکشی ہے، نہ سرفروشی ہے، نہ صبر ہے، نہ اس بات کا احساس کہ آنے والا دور کتنا سخت ہوگا ان کے لیے۔ ایک شیور مرغی کے چوزے کے بچنے کے زیادہ چانسز ہیں آنے والی دنیا میں بنسبت اس نوجوان نسل کے جو ہم مسلمانوں نے پیدا کی ہے۔ آج تم اہل فلسطین کو دیکھو، وہ جانتے تھے کہ وہ کیسی زندگی گزاریں گے۔ شیخ یاسین نے یہ بات 40 سال پہلے کہی تھی کہ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک ذلت آمیز صلح ہے اور ایک جہاد اور آزمائش کا راستہ۔ تو سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ ذلت آمیز صلح سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو شیخ یاسین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیں، وہ ہمارے ہتھیار ہم سے لے لیں، وہ ہمارے مردوں کو غلام بنا لیں، ہماری عورتوں کو کنیزیں بنا لیں، ہماری عورتوں کو استعمال کریں، ہماری آنے والی نسلوں کو غلام کر دیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیں، اور ہم پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزاریں، حسرت کرتے ہوئے کہ کاش ہم جہاد کا راستہ اختیار کرتے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم جہاد کا راستہ اختیار کریں، اس میں ہماری پوری قوم کو قربانیاں دینی پڑیں گی، شہادتیں ہیں، غازی کی زندگی ہے، شہادت کی موت ہے، ہجرت ہے، بمباری ہے، تکلیفیں ہیں، زخم ہیں، چوٹیں ہیں، پوری دنیا کی ناکہ بندی ہے، وہی سب کچھ جو آج آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی نسلوں کی تربیت اسی دن کے لیے کی تھی۔ آج غزہ میں آپ دیکھیں کیا بوڑھے تو کیا چھوٹے چھوٹے 5-5 سال کے بچے زندہ بیٹھے ہوتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کاٹے جا رہے ہوتے ہیں بغیر انیستھیزیا کے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے، ملبے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک شخص نے یہودیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا نہیں کہا، کسی ایک مرد، عورت، بوڑھے اور بچے نے یہ نہیں کہا کہ حماس نے ہمیں مروا دیا، ہم غلامی قبول کر لیتے تو بہتر تھا، جہاد کی ضرورت کیا تھی، یہودیوں سے صلح کر لیتے ہیں، معیشت خراب ہو گئی ہماری، ذلت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی ایک بچے نے بھی یہ بات نہیں کہی۔ ان کے ایک ایک بچے کا صبر اٹھا لو تو پوری 2 ارب کی مسلمان امت پر تقسیم ہو جائے، امت کے لیے کافی ہو جائے۔ ان 5-5 سال کے بچوں کا صبر، ان بچوں کے چہروں کو دیکھو تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ 5-5 سال کے بچوں نے اتنا قتل و خون دیکھ لیا ہے جو عام دنیا میں مسلمان 4 نسلوں میں نہ دیکھتا۔ 4 ایٹم بم گرائے جا چکے ہیں، چھوٹا سے راولپنڈی جتنا غزہ ہے اس کے اوپر 4 ایٹم بم گرائے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ وہی ہیں، کہتے ہیں ہم مسجد اقصی اور فلسطین چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ قوم کیسے پیدا ہوئی؟ اس قوم کو پیدا کرنے کے لیے 2 نسلیں لگیں، 3 نسلیں لگیں، 75 سال لگے۔ جب پاکستان بنا اسی وقت مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھی 75 سال لیے، پاکستان نے بھی 75 سال لیے۔ انہوں نے کیسی نسل نکالی اور ہم نے کیسی کنجر نسل نکالی، استغفر اللہ۔
آج آپ پاکستان کا ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلمان بچیاں صرف اپنی عزتیں فروخت کر رہی ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ یہ نسل ہم نے نکالی۔ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہنر حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جفاکشی اور سرفروشی کی کیا ضرورت ہے جب اپنا حسن اور جسم بیچ کر تم پیسے کما سکتے ہو؟ ہم نے یہ نسل نکالی ہے۔ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں جائیں، جن میں بچوں کو تم ڈگری اور انجینئرنگ اور میڈیسن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہو، انسان کو یقین نہیں آتا کہ جس قسم کی میوزیکل فنکشنز اور کنسرٹس وہاں کروائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو بدکار عورتوں کو بھی شرما جائیں جو مسلمان بچیاں وہاں جس طرح کا رقص کر رہی ہوتی ہیں۔ کمزور جسم، کمزور دماغ، سست، کاہل، آدھا گھنٹہ دھوپ میں نہیں کھڑے رہ سکتے، اور پھر سخت گستاخ اور بے ادب۔ کیا ساری زندگی کسی بزرگ کی صحبت میں ہی نہیں بیٹھے؟ ساری زندگی کوئی کتاب نہیں پڑھی؟ کسی کا کوئی مرشد نہیں ہے؟ ایک بے مرشد قوم، اور جو مرشد ہیں بھی وہ جعلی پیروں کے چکر میں پھنسے ہوئے۔ علماء سو کی کثرت کے جس طرف منہ اٹھاؤ، جس عالم کو اٹھا کر دیکھو، علماء سو میں سے نکلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے علماء کہیں نظر نہیں آ رہے۔ شیخ یاسین، جن کے نام کے اوپر اہل فلسطین آج پوری مزاحمت کر رہے ہیں، وہ نابینا شیخ، ان کی ٹانگیں معذور، بالآخر اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس ایک نابینا شیخ نے وہ نسل تیار کر دی جس نے آج پوری دنیا کے دجال اور کفر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج 2 ارب مسلمانوں کی عزت بچا لی انہوں نے کہ دنیا یہ نہ کہے کہ مسلمان صرف بغیرت ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں۔ اہل فلسطین کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ اگر مسلمانوں کا کردار اور جرت یہ ہوتی ہے، اور ایمان اور اخلاق یہ ہوتا ہے، تو ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کے مسلمانوں اور باقی عرب دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ کر، یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقبال نے 100 سال پہلے فرمایا تھا، تیرے قالین ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جنوانوں کی تن آسانی۔ تیرے ایرانی قالین ہے اور تیرے صوفے یورپ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، اور تو اتنا تن آسان ہے، اتنا تو عیاش ہو گیا ہے، اتنا تو بدکار ہو گیا ہے کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں یہ دیکھ کر کہ میری نوجوان نسل کا کیا حال ہو گیا۔ یہ بابے نے 100 سال پہلے کہا تھا، اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال۔ جب سیدی نے فرمایا کہ اپنی آنے والی نسلوں کو تیر اندازی سکھاؤ، اس کا مطلب ہے پورا ایک ٹیکٹیکل سولجر بناؤ، اس کو ویپن ٹریننگ دو، اس کو ٹیکٹیکل سولجر بناؤ، اس کو کمبیٹ ٹریننگ دو، اس کو ایک مجاہد بناؤ کہ آنے والے وقتوں میں اس کو اپنی عزت، آبرو، ملک اور قوم کے دفاع کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے حکم ہے، صرف پاک فوج کے لیے حکم تو نہیں ہے کہ جی فوج کا کام ہے لڑے، میں نہیں لڑوں گا۔ کیوں؟ کیا فوج کا کام ہے نماز پڑھے، تم نماز نہیں پڑھو گے کیا؟ کیا فوج کا کام ہے روزے رکھو، تم روزہ نہیں رکھو گے کیا؟ کیا مسلمان سے ہونا صرف فوج کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ کہ سیدی نے جب یہ حکم دیا ہے تو صرف فوج کو دیا ہے کیا؟ یہ مسلمان امت کو دیا ہے کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، ان کو سولجرز بناؤ، ان کو مجاہد بناؤ، ان کو گھڑ سواری سکھاؤ، ان کو تیراکی سکھاؤ۔ آسان لفظوں میں کہیں سیدی نے فرمایا کہ ان کو اسپیشل فورسز بناؤ، ان کو مجاہد بناؤ، ان کو سروائیول سکھاؤ، ان کو آنے والے دور کے لیے ایسا مجاہد بناؤ کہ جو سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت بھی کر سکے اور اپنی جان مال اور عزت کا محافظ بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر ان کی روحانی تربیت کرو۔ یہ جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے، اس قدر قیامت اور تباہی کے باوجود اگر وہ صبر سے کھڑے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ قوم نفسیاتی طور پر مریض نہیں بن گئی، اور ایک فلسطینی نے خودکشی نہیں کی کیونکہ ان کا اللہ اس کے رسول سے ایسا مضبوط تعلق ہے، تو یہ روحانی تربیت ہے، یہ سیدی رسول اللہ سے تعلق ہے، یہ وہ ان کی اصل سٹرینتھ ہے۔ اصل طاقت ان کی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں یا انہوں نے سرنگیں کتنی بنائی ہوئی ہیں۔ اصل طاقت ان کی یہ ہے کہ ان کا اللہ اس کے رسول سے تعلق ایسا ہے کہ ان پر تم ایٹم بم گرا دو تو ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ جیسے کہا کہ اپنی پسند کا کھانا نہ بنے تو ماں باپ کی عزت اتار کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق اور کردار اور تربیت کا حال ہے۔ بھائی بہن آپس میں کتوں کی طرح لڑتے ہیں جائیداد اور وراثت پہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ جی میں فلانے شخص کو جانتا ہوں۔ تو سیدنا عمر نے اسے پوچھا کہ تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ کیا تم نے اس شخص کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا تم نے اس شخص کے ساتھ پیسوں کا کوئی معاملہ کیا ہے؟ کیا تم اس شخص کے ساتھ ہمسائیگی میں رہتے رہے ہو؟ کیا تمہارا اس شخص کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا پھر تم اس شخص کو نہیں جانتے۔ کسی شخص کو جاننے کے لیے تمہیں یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ جب تم اس کے ہمسائیگی میں رہتے ہو تو تمہیں اس کی
فطرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس فطرت کا آدمی ہے. تم اس کے ساتھ پیسوں کا معاملہ کرتے ہو تو اس کی فطرت کی بلندی اور کمینگی کا تمہیں احساس ہوتا ہے. تم اس کے ساتھ سفر کرتے ہو تو اس کے قابل اعتبار ہونے کا تمہیں اندازہ ہوتا ہے. تمہاری رشتہ داری ہوتی ہے تو تم یہ جانتے ہو کہ تم اس کو گھر کے اندر بھی جانتے ہو کہ گھر کے اندر وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے. ظاہر اور باطن تم اس کا دیکھ سکتے ہو. آج ہم اپنی امت کا حال دیکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم زندگی بھی گزار رہے ہیں، جو ہمارے ہمسائیگی میں بھی رہتی ہے، جس کے ساتھ معاملات بھی ہم دیکھتے ہیں. تو بابا اقبال نے جو کہا تھا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہم خون کے آنسو نکلتے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ اس امت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو مکافات عمل ہوگا، اہل فلسطین کو اس طرح تنہا چھوڑ دینے کا عذاب. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اہل فلسطین کو 1 سال سے زائد ہو چکا ہے اس قتل عام کو جو انسانی تاریخ میں کبھی ایسا قتل عام نہیں ہوا کہ 100% آبادی مہاجر، اس پر 3 ایٹم بم گرائے گئے اور پوری دنیا صرف تماشا دیکھے. قرآن پاک میں اصحاب الاخدود کا ذکر کیا گیا، ایک قوم جو ظالم تھی، جنہوں نے اہل ایمان کو بالکل اہل فلسطین کی طرح گھیر کر ایک بڑے سے گڑھے میں ڈال کر آگ لگا کے اس کے اندر پھینک دیا، ان کو، مرد، عورتوں اور بچوں کو، اور تماشا دیکھتے رہے. قرآن نے پوری آیتیں نازل فرمائی اس کے اوپر اور کہا کہ یہ اصحاب الاخدود ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. قتل اصحاب الاخدود، یہ تباہ و برباد ہو گئے، یہ ظالم جو تماشا دیکھتے رہے جب اہل ایمان کو جلایا جا رہا تھا. استغفر اللہ رب العالمین. آج پوری مسلمان دنیا اصحاب الاخدود بن چکی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے جب اہل ایمان کو جمع کر کے گڑھے میں ڈال کر جلایا جا رہا ہے. تو کیا اس کا مکافات عمل نہیں ہوگا؟ اب لبنان کی باری شروع ہے، آہستہ آہستہ آس پاس کے دیگر ممالک کی بھی آئے گی، پھر یہ آگ جلتے جلتے ہمارے گھروں میں داخل ہوگی. اور آج جن بچوں کی خاطر تم ایمان بیچ بیٹھے ہو، آج جن بچوں کو تم نے اپنی ہتھیلی پر اٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے پاؤں میں چھالا نہ پڑ جائے، جن کی حرام اور حلال خواہشیں پوری کرنے کے لیے تم نے سیدی رسول اللہ کی امت کو ترک کر دیا، یہی بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے، یہی بچیاں تمہاری اٹھائی جائیں گی، یہی مرد تمہارے قتل کیے جائیں گے. انہی گھروں سے تم نکالے جاؤ گے، اسی تجارت اور اسی کاروبار اور انہی باغات جن کی خاطر تم نے اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد نہ کیا، تمہارے لیے عبرتناک عذاب بن جائیں گے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے، کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ باپ، بیویاں، اولادیں، باغ، کاروبار، یہ کاروبار جن کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، پھر انتظار کرو جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا. اللہ تم کو بدل کے رکھ دے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے اس کا. صرف وہ مسلمان جو آج اہل فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، اس گھیرے میں آئی ہوئی چھوٹی سی جماعت تک رسائی اور رسد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ اگر مارے جائیں گے تو شہید کی موت ہوں گے. باقیوں کا انجام وہی ہوگا جو ہلاکو خان کی تلوار کے نیچے ہوتا. کھوپڑیوں کے مینار بھی بنیں گے، عبرتناک انجام ہوگا. یہ اس امت کے ساتھ اب ہونے والا ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لو، کیونکہ آنے والا دور جنگوں کا دور ہے. اگر امام مہدی بھی تشریف لاتے ہیں تو سیدی رسول اللہ نے یہ بات بہت واضح فرما دی تھی، تو وہ محبت اور پیار اور امن کے لیے اور امن کی آشا کے لیے تو نہیں آئیں گے، وہ تو جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ تلوار ہاتھ میں لے کر آئیں گے، وہ تبلیغ کرنے نہیں آئیں گے، وہ جنگ کرنے کے لیے آئیں گے. غزوہ ہند سے جو جنگ شروع ہوگی وہ بیت المقدس کی فتح پر ختم ہوگی، اور درمیان میں صرف جنگیں ہی جنگیں ہیں، درمیان میں صرف خون بہے گا، اور درمیان میں کروڑوں لوگوں کی گردنیں اتاری جائیں گی. اس غافل امت کو صاف کیا جائے گا، اس کو پاک کیا جائے گا، اس کا کفارہ دیا جائے گا. وہ نسل تیار کی جائے گی آگ اور خون کے دریا سے گزار کر، جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے. کیونکہ یہ موجودہ نسل تو کسی کام کی نہیں ہے. نہ یہ شادیاں چلا سکتے ہیں اپنی، نہ یہ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، نہ مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہنر جانتے ہیں، نہ کوئی ادب جانتے ہیں، نہ کوئی دین جانتے ہیں، نہ ان کا کوئی مرشد ہے، نہ زندگی کا کوئی مقصد. یہ تو ایک ہلاک نسل ہے. اپنا سخت احتساب کرو، بچوں کی ہر خواہش پوری نہ کرو کہ ان کو نو سننے کی عادت ہی نہ رہے. کسی دن ان کو کھانا نہ کھلاؤ، ان کو 2 وقت بھوکا رہنے دو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فلسطین کے بچے کیا محسوس کر رہے ہیں. ایک بچے کا آیا کہتا ہے میں 3 دن میں 1 کھانا کھاتا ہوں، مجھے 3 دن میں 1 کھانا ملتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو دن میں 10 دفعہ کھلاتے ہیں. کسی دن بچوں کو بھوکا رکھو نا، مر تو نہیں جائے گا وہ. ذرا اس کو احساس ہو کہ اہل فلسطین کی بھوک تم بھی محسوس کرو تھوڑی سی. ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس.
جب تک یہ ہندو مشرک مودی چنگیز خان تم پر مسلط نہیں ہو جاتا ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ورنہ جب وہ سرحدیں پار کر کے اندر داخل ہوگا اس وقت پاکستان غزہ بنے گا، لاکھوں کروڑوں پاکستان میں بھی ہجرت کریں گے، کیونکہ اب کی دفعہ جو مودی آئے گا وہ 17 دن کی اور 20 دن کی جنگ لڑنے نہیں آئے گا، وہ تو غزہ جیسی چھوٹی جنگ بھی 1 سال سے زیادہ ہو گئی اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ اب تمام دجالوں کے پٹے کھل گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا میں کوئی نظام باقی نہیں ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اب کوئی عالمی نظام نہیں ہے، کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کاؤنسل نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب ان کا ہاتھ روکنے والی نہیں ہے۔ تم نے دیکھ نہیں لیا غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سوچ سکتا تھا یہ؟ اس بری طرح لائیو براڈ کاسٹ ہوگی جینوسائیڈ کی، اس کے باوجود پوری دنیا صرف خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی۔ اور یہ تو تمہیں میڈیا میں خبریں نہیں مل رہی، جو کچھ غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے یہی سب کچھ اب نریندر مودی اور یوگی بھارت میں کر رہے ہیں۔ ہزاروں مسلمانوں کے گھر گرائے جا چکے ہیں بلڈوزر سے، یہ بلڈوزر ڈپلومیسی، بلڈوزر پالیٹکس جسے یہ کہتا ہے۔ ہزاروں مسجدیں گرائی جا چکی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو فلسطین پر آواز نہیں اٹھا رہی مسلمان دنیا، وہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے کیوں اٹھائے گی؟ اس موقع کو وہ ہندو مشرک ضائع کیوں کرے گا؟ اور نہیں کر رہا۔ ہزاروں گھر گرائے جا چکے ہیں، پورے پورے محلے صاف کر دیے جاتے ہیں راتوں رات، اور مسلمان کاکروچوں کی طرح سڑکوں پر نکال دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ہندو راشٹر بنانے کے لیے مسلمانوں کو پہلے معاشی طور پر تباہ کر رہے ہیں، ان کے گھر گرا رہے ہیں، ان کی مساجد گرا رہے ہیں، ان کے بازار اور مارکیٹیں گرا رہے ہیں، اس کے بعد قتل عام بھی شروع ہو جائے گا۔ بھارت کے مسلمانوں نے تو چوں بھی نہیں کی، ان میں تو وہ طاقت بھی نہیں بچی ہندو مشرکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اب ان میں اتنی شرم اور غیرت میں نہیں بچی کہ آپس میں کہیں متحد ہو کے مزاحمت ہی کر لیتے۔ نہ ان کے پاس قیادت ہے، نہ غیرت ہے، مزاحمت کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں میں تھوڑا دم تھا جو پچھلے عرصے سے کر رہے تھے، پچھلے 4-5 سال میں وہ مزاحمت بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ اور اہل کشمیر کے لیے بھی پیغام ہے، تم آزادی چاہتے ہو تو اہل فلسطین کی طرح قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تمہیں بھارت کی نوکریاں اور ٹورزم اور اپنی عیاشی اور اپنا آرام پسند ہے، اور تم یہ توقع کرتے ہو کہ اقوام متحدہ تمہیں آزادی دلا دے گی، تو پھر انتظار کرو کہ تمہاری آنے والی نسلیں، تمام نسلیں ہندوؤں سے شادیاں کریں گی، اور کشمیر ایک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک ہندو ریاست بن جائے گا۔ ایک نسل کی بات ہے، 15-20 سال کے اندر تم دیکھو گے ایسا ہوگا، اگر کشمیر کے مسلمانوں نے مزاحمت نہ کی تو، جہاد کا راستہ نہ اختیار کیا تو۔ آج خود اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے مجاہدین کی مخبری کرتے ہیں وہاں۔ آج اگر بھارت کشمیر پر قابض ہے تو غداروں کی وجہ سے، وہی جس طرح فلسطین میں یہ یاسر عرفات والا گروپ ہے، محمود عباس کا پیلسٹینین اتھارٹی جسے کہتے ہیں، حماس کے مجاہدین، غزہ کے مجاہدین محمود عباس کی پیلسٹینین اتھارٹی سے زیادہ نفرت کرتے ہیں یہودیوں کے مقابلے میں، کیونکہ یہودی تو کھلے دشمن ہیں، اور یہ پیلسٹینین اتھارٹی والے تو خود فلسطینی ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، اپنے قبیلے والے ہیں، جو ان کی صفوں میں ایک ایک خاندان کو جانتے ہیں، اندر کی خبریں جانتے ہیں، اور اندر سے غداری کر کے فلسطینیوں کو اور مجاہدین کو فروخت کرتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ۔ اس امت کو غداروں نے مار دیا، کیا حکمران تو کیا مسلمانوں کی صفوں میں علماء تو کیا ہمارے دانشور۔ آج پوری مسلمان دنیا میں کوئی ایک آپ کو صلاح الدین ایوبی نظر آتا ہے؟ پوری مسلمان دنیا، چاروں طرف عرب دنیا اتنے طاقتور فوجیں لے کر بیٹھے ہوئے، مصر کو دیکھو، پورے عرب دنیا کی سب سے طاقتور فوج، اور وہ دوسرا اسرائیل بنا ہوا ہے۔ اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے، غزہ میں آگ لگ رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، اور نیچے حفظ قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ تمام عورتیں اور مرد اور بچے بیٹھ کے قرآن پاک حفظ کرنے کا جو ان کا سلسلہ ہے، اس کو روکا نہیں انہوں نے۔ یہ ہے وہ تعلق قرآن کے ساتھ پوری قوم کا، جس کی وجہ سے آج وہ اہل غزہ وہ بنے ہیں جو تم ان کو دیکھ رہے ہو، کہ ایک ایک بچے کا صبر امت پہ تقسیم کر دیا جائے تو امت کے لیے کافی۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو ان پر ظلم نہ کرو، ان کو مجاہد بناؤ، ان کو سیدی رسول اللہ سے جوڑو، ان کا قرآن سے تعلق قائم کرو، ان کو سمجھاؤ کہ اہل غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو سمجھاؤ کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا، ان کو بتاؤ کہ کس طرح 71 میں ہم کو دھوکہ دیا گیا تھا اپنی صفوں کے غداروں کی وجہ سے، ان کو بتاؤ کہ یہ مغربی تہذیب تمہارے لیے زہر قاتل ہے، ان کو بتاؤ کہ یہ اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، ان کو بتاؤ کہ یورپ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، ان کو بتاؤ کہ فرعون اور آنے والے وقت میں دجال کا یہ نظام مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے گا، اور سیدی رسول اللہ نے تمہاری نصیب میں کیا غزوہ ہند لکھا ہے اور کیا خوشخبریاں لکھی ہیں، اور اس پاکستان کی کیا اہمیت ہے۔ اب تمہیں نظر آئے گا اور سمجھ آئے گا کہ کیوں تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ آج تم غزہ میں جو ظلم دیکھ رہے ہو نا، یہ دجال کے فتنے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ابھی تو اس کے فتنے آئیں گے اور آگے، جب یہ فوڈ سپلائی کنٹرول کرے گا، جب یہ زہریلے ٹیکے اور لگائے گا، بیماریاں پھیلائے گا،
پوری دنیا میں غلامی کا، سرویلنس کا ایک ایسا نظام قائم کرے گا کہ انسان سانس نہیں لے سکے گا۔ جب یہ پوری دنیا میں آبادی کم کریں گے، کروڑوں اربوں انسانوں کو ہلاک کریں گے، ابھی تو اس کا فتنہ شروع ہوا ہے۔ اگلے آنے والے 10-15 سال جنگوں کے دور ہیں، ہجرتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور فاقوں کے دور ہیں۔ تم کہاں اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہو کہ وہ ڈگریاں حاصل کر کے ملٹی نیشنلز کی نوکریاں کریں گے؟ یہ تو پوری دنیا میں عالمی جنگیں آنے والی ہیں، ایٹمی جنگیں آنے والی ہیں۔ تم ظلم کرو گے اپنے ساتھ بھی اور اپنی اولادوں کے ساتھ بھی اگر ان کو آنے والے وقت کے لیے تیار نہ کرو تو۔ جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، جو سیدنا علی نے فرمایا ہے وہ حق ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس دور کے لیے کرو جس میں انہوں نے جینا ہے، اور جو دور آنے والا ہے بچے فیصلہ نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ ماں باپ نے کرنا ہے۔ یہ مشکل دور آنے والا ہے، ان کو جفاکش بناؤ، مضبوط بناؤ، سیدی سے تعلق والا بناؤ، مجاہد بناؤ، ہنرمند بناؤ، ان کو علماء اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بناؤ، اچھی کتابیں پڑھنے والا بناؤ، اچھی زبانیں بولنے والا بناؤ، عربی زبان سکھاؤ تاکہ قرآن سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ یہ تم اگر واقعی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو سیدی اور سیدنا علی کے حکم کے مطابق ان کی اچھی تربیت کرو تاکہ یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے اور آنے والے وقتوں میں سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ بھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ